محبت کے سائے تلے آج ہم کچھ محبت کے لمحات گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک وہ نبی سے تہ دل سے محبت نہ کرے اور اپنے نبی کی پیروی نہ کرے، اس وقت کوئی ولی نہیں بنتا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتہ ایک ہے اور وہ کچھ لکھ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم نے پوچھا کہ یہ کیا لکھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے جو ولی ہیں ولیوں کے نام لکھ رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ذرا دیکھو کہیں میرا بھی نام ہے لسٹ میں؟ فرشتے نے کہا کہ آپ کا نام نہیں، آپ کا نام نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا، جب دوسری بار خواب میں اسی فرشتوں کو دیکھا، پھر وہ لسٹ تیار کر رہا ہے، ایک رجسٹر ہے، نام لکھ رہا ہے۔ پوچھا کہ آج کس کے نام لکھ رہے ہو؟ فرشتے نے کہا کہ آج جو اللہ کے ولیوں سے جو محبت کرتے ہیں، جو ولیوں کے عاشق ہیں، ان کے نام لکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا کہ ذرا دیکھو کہ میرا نام ہے۔ فرشتے نے رجسٹر کھولا، سب سے پہلے حضرت ابراہیم بن ادم کا نام موجود تھا۔ جو اللہ کے محبوب ہیں ان کا بھی بیڑا پار ہے، جو اللہ کے محبوبوں کا دامن تھامتا ہے ان کا بھی بیڑا پار ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، ایک پہاڑ پہ گئے اور 40 دن وہاں رہے، اور یہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہے اور سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ جب 40 دن وہاں گزارے تو اللہ کا دیدار ہوا۔ اب رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا ہمیشہ پردے میں بات کرتا ہوں، آج آمنے سامنے بات کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول بھی ہیں، صاحب شریعت ہے، اللہ نے مکمل طور سے ان کو شریعت عطا کی، صاحب کتاب ہے، اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا آج آمنے سامنے بات کروں گا، ہمیشہ پردے میں بات کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ آمنے سامنے بات بعد میں کریں گے، پہلے میں پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اس کو دیکھ لے۔ اب اللہ تعالیٰ نے 70,000 نور کے پردوں میں سے اپنی نور کی تجلی کا ایک ذرا سا حصہ پہاڑ کے اوپر ڈالا تو پہاڑ اللہ کے نور سے جل کے رات ہو گیا اور سرما بن گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب پہاڑ کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ اب ایک پہاڑ کے اوپر اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور اسی پہاڑ کے اوپر اللہ کا نور آیا ہے، اللہ کے نور کی ایک چھوٹی سی تجلی، اور اس تجلی کے پہاڑ جو ہے تاپ نہ لایا اور وہ پہاڑ جل گیا۔ اس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے ایک نبی نہیں جلے۔ اب اہل دل کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں جلے؟ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کی بہت زیادہ محبت تھی، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو وہ جلتا نہیں ہے۔ اب تفاسیر میں آیا ہے، اب اللہ کے نبی نے اللہ کی نور کی وہ تجلی دیکھی، اب حالت یہ ہوئی کہ لما کلم موسیٰ ربہ عز و جل مکث 40 یوما لا یرہ احد الا مات من نور اللہ۔ مفسر کہتے ہیں، اہل دل کہتے ہیں جن کے پاس قرآن کا علم ہے اور اللہ کی معرفت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب نور کی تجلی
تجلی پہاڑ پہ پڑی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس تجلی کو دیکھا اور اس تجلی کا نور موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر پڑا. ذرا بے ہوش تو ہوئے تھے, بعد میں ہوش آیا اور چہرے پہ وہ رونق آئی. اب موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے کے اوپر پردہ رکھنے لگے. جب پردہ ہٹاتے اور کوئی شخص موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ دیکھتا تو وہ تاب نہ لاتا, دیکھ کے ہی ختم ہو جاتا. ایک تجلی پہاڑ کے اوپر پڑی, موسیٰ پہ نہیں پڑی, پہاڑ پہ پڑی. پہاڑ جل کے سرما بن گیا اور تجلی کی جھلک موسیٰ نے دیکھی اور موسیٰ کے چہرے پہ وہ رونق آئی اور وہ نور کی شعاعیں چمکنے لگی. اب جو دیکھتا دیکھ کے بے ہوش ہونے کے بعد ہوش نہیں لاتا بلکہ ختم ہو جاتا. یہاں تک کر کے موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی سے پردہ کرنے لگے. بیوی کے سامنے اپنے چہرے پر کپڑا رکھتے, کھلے چہرے نہیں جاتے. بیوی کہتی کہ نبی ذرا چہرہ دکھائیں تو فرماتے کہ میری پیاری بیگم چہرہ دکھاؤ تو تو ختم ہوتی ہے. یہ ایک نبی ہے. اب میرے نبی فرماتے ہیں اگر موسیٰ میری امت میں زندہ ہوتا آج تک, ظاہری حالت میں دنیا میں موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو ضرور میری اتباع کرتے. جس طرح میری امت میری شریعت پر عمل کر رہی ہے موسیٰ بھی میری شریعت پر عمل کرتے. موسیٰ نے تجلی دیکھی تو دنیا تاب نہ لا سکی, لیکن آمنہ کا لال معراج کی رات جاتا ہے, صرف تجلی نہیں رب کا دیدار کرتا ہے, رب کا دیدار کرتا ہے. اور جب دنیا میں آتا ہے واپس, اب سارے 1.25 لاکھ صحابہ بھی دیکھ رہے آپ کے پاکیز اولاد آپ کا دیدار کر رہی ہے, کوئی بے ہوش نہیں ہو رہا ہے. یہ کمال مصطفیٰ ہے. نبی کا جو کمال ہوتا ہے, نبی کے جو امت کے جو ولی ہوتے ہیں وہ بہو ذرا کمال ولیوں کے اندر بھی ہوتا ہے. وہ پہلے کے نبی تھے, ان کے چہرے کو جو دیکھتا وہ بے ہوش ہوتا تھا, لیکن آمنہ کا لال ہے, جب ان کو کوئی بے ایمان دیکھتا تو ایمان والا ہو جاتا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایمان والا ہو جاتا تھا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہ ایک خرافات اب تاریخ روشنی میں دیکھیں, یہ اللہ والے ہیں, یہ میرے مصطفیٰ کریم کے امت کے ولی. یہ بھولی بھالی امت کے رہنمائی کیسے کرتے ہیں؟ حضرت شاہ مینا رحمت اللہ علیہ یہ اللہ کے زبردست ولی ہیں اور شیر لکھنؤ کے ابدال ہیں, وقت کے ولی کامل ہیں, ابدال ہیں. ایک انگریز آتا آپ کی بارگاہ میں, ایک انگریز افسر آتا ہے, چند سپاہی اس کے ساتھ میں ہیں اور آ کے کہتا ہے اے شاہ مینا, میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اور سنا ہے کہ مسلمانوں کے نبی یعنی آپ کے نبی ہر مسلمان کی قبر میں آتے ہیں اور دیدار کراتے ہیں اور باقاعدہ فرشتے ان کے بارے میں سوال جواب کرتے ہیں, مردے سے ہر اپنی امت کی وہ دستگیری کرتے ہیں. کیا آپ کے نبی میں اتنا پاور ہے؟ حضرت شاہ مینا نے فرمایا کہ ہاں میرے نبی میں یہ پاور ہے. انگریز بولنے لگا کہ ایک وقت میں کروڑوں کی تعداد مسلمان انتقال کرتے ہیں, آپ کے نبی ہر قبر میں کیسے پہنچتے ہیں؟ شاہ مینا نے فرمایا کہ انگریز صاحب آنکھیں بند کر. آنکھیں بند کی, فرمایا کہ اب کھول. اب کھولا تو کیا دیکھتے ہیں, سامنے پیپل کا درخت ہے, ادھر شاہ مینا بیٹھے ہیں. افسر کی آنکھ کھلتی ہے, پیپل کے پتے پتے پر شاہ مینا کی تصویر نظر آتی ہے, تصویر نظر آتی ہے اور فرمایا نادان وہ نبی ہے, میں اس کا امتی ادنا سا غلام ہوں. جب نبی اس غلام کا یہ عالم ہے, ہر پیپل کے پتے پہ اپنی تصویر دکھا سکتا ہے, تو آمنہ کا لال اپنی امتی کے قبر میں تشریف کیوں نہیں لا سکتے؟ ہے بہت خوب, سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے ہر امتی کی قبر میں تشریف کیوں نہیں لا سکتے؟ اللہ نے ان کو پاور دیا. یہ اللہ والے عجیب تماشا ہو گیا, عجیب تماشا. آپ مزارات پہ
ایک نئی چیز ایجاد ہو گئی ہے. ہم نے شریعت کو نہیں سمجھا اور جنہوں نے سمجھا تو وقت کے تاجدار بنے. میں آپ کو حکیم الامت سرکار ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ، یہ دلی کے زبردست ایک عالم دین تھی، وقت کے ولی کامل بھی تھی. خواجہ نظام الدین اولیاء جیسے بزرگ ان کے دروازے پر آتے ہیں. اب میں ایک مسئلہ سمجھانے لگا یہاں پہ، میری تقریر نہیں، تقریر میرے ساتھی حضرت علامہ مولانا سید محمد عرفان شاہ کی ہوگی. میں ایک مسئلہ سمجھا. ہمارے خانقاہ مزارات ایک چیز ہے نا، آپ دیکھتے ہیں جلسہ ہوتا 2 گھنٹے، 4 گھنٹہ پھر محفل ہوتی ہے قوالی، پاکتہ قوال آتے ہیں اور قوالیاں گاتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں صاحب وہ تو اللہ کا نام لیتا ہے، غوث اعظم کا نام لیتا ہے. بے شک مانتے ہیں وہ ولیوں کا نام لیتے ہیں، لیکن ذرا دیکھیں تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے گانے کا بجانے کا. وہ ڈھول باجے میوزک ساتھ میں ہوتا ہے. پیارے یہ جائز نہیں ہے. خود قوالی حرام نہیں ہے، قوالی سننے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، کچھ شرطیں ہیں. سننے والا اور گانے والا اگر دونوں وقت کے صوفی ہوں، ڈھول باجے اگر نہ ہو تو آپ سن سکتے ہیں، لیکن ڈھول باجے والے قوالیاں سننا جائز نہیں ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء کے دربار میں قوالیاں ہوتی تھی. خواجہ حکیم الامت ضیاء الدین زندگی بھر اس کے مخالف رہے. بیمار ہوئے، 4 پائی پہ پڑے، 4 پائی پہ پڑے. نظام الدین اولیاء اپنے مریدوں کو لے کر کے حاضر ہوتے. ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کس نیت سے کہ وہ عالم دین ہے، عاشق رسول ہے، عیادت کرنے کا، پوچھنے کے لیے، حالات معلوم کرنے کے لیے آخری وقت میں پوچھا جائے، دروازے پہ دستک دیتے ہیں. ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں شاگردوں سے جاؤ دیکھو کون ہے دروازے پہ. جا کے دیکھا نظام الدین اولیاء. وقت کا نظام ہے، محبوب الہی ہے، اللہ کا ولی ہے، ایک عالم کے دروازے پہ کھڑا ہے. بچے جا کے کہتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء کھڑے ہیں. ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جا کے پوچھو کس لیے آئے ہیں. بچوں نے پوچھا، حضرت نے فرمایا کہ ملاقات کرنے آیا ہوں، ملاقات کرنے آیا ہوں. ضیاء الدین نے فرمایا کہ بیٹا جا کے کہہ دو نظام الدین کو جو قوالی کا شوق رکھتا ہو سنتا ہو، ضیاء الدین اس سے ملاقات نہیں کرتا. ضیاء الدین اس سے ملاقات نہیں کرتا. میرا آخری وقت ہے، میں جو شریعت کے خلاف چلے اس کا میں چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ اکبر کبیرہ. دروازے پہ ولی کامل کھڑا ہے، ادھر شریعت کا یہ عالم ہے. ولی کی ولایت کو نہیں دیکھ رہا، نبی کی شریعت. بہت کچھ. ولی کی ولایت الگ ہے، نبی کی شریعت جو ہے ولایت سے اوپر ہے. جو شریعت کا پابند ہے وہ ولی ہے، جو شریعت کا پابند نہیں ہے وہ وقت کا چورا تو ہو سکتا ہے، ولی کامل نہیں ہو سکتا. ولی کامل نہیں ہو سکتا جو شریعت کی مخالفت کرے. اب فرمایا ضیاء الدین نے کہ مجھ سے ملاقات نہیں کروں گا. بچوں نے جا کے کہا حضرت ہمارے استاد کہتے ہیں میں ان کی ملاقات نہیں کروں گا. وجہ کیا ہے کہ وہ قوالی سنتے ہیں. نظام الدین رحمت اللہ نے فرمایا کہ بیٹا جا کے کہو ضیاء الدین سے آج میں توبہ کرنے کے لیے دروازے پر آیا. توبہ کرنے کے لیے آج کے بعد یہ نظام الدین قوالی نہیں سنے گا. اور اتنے غلام یہ بیٹھے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے درباروں میں، درگاہوں پہ، خانقاہوں پہ، گھروں میں قوالیاں نہ بجوائیں گے، نہ سنیں گے، نہ سننے دیں گے. بے شک. یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے. اب نظام الدین رحمت اللہ علیہ کو اجازت ملتی ہے. ادھر ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ بیمار ہیں، سیدھے بیٹھتے ہیں، سر سے امامہ اتارتے ہیں اور بچوں کہتے ہیں بچوں جہاں تک میرا امامہ جاتا ہے اس کے راستہ بھی بچھا دو. جو سچی توبہ کرے، جو شریعت کا پابند ہوتا ہے، ہم ان کا استقبال اس طرح کرتے ہیں. سبحان اللہ. بہت خوب. ان کا استقبال اس طرح کرتے ہیں. آپ ولیوں سے محبت کرتے ہیں. اچھا دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
داماد بھی ہیں، جوائی بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں جن کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے سنا اور پڑھا ہے، سب جانتے ہیں۔ قبرستان جب تشریف لے جاتے اور کسی قبر کو جب دیکھتے اتنے روتے تھے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی ہے پانی سے، اور یہاں سے ندیاں بہنا شروع ہو جاتی، زمین نیچے گیلی ہو جاتی، سر جھکا کے روتے۔ کسی نے کہا حضرت آپ صحابی، آپ خلیفہ ہیں، آپ داماد مصطفیٰ ہیں، اللہ نے آپ کے بارے میں تو یہ فرمایا ہے، مصطفیٰ نے بھی، جو بدری صحابہ ہیں ان کو معاف ہے، جو چاہے کر ان کو چھوٹ ہے، آپ تو بدری صحابی ہیں، آپ کیوں روتے ہیں، کیوں گھبراتے ہیں؟ تو بہت ہی پیارا جواب دیا اور فرمانے لگے کہ یہ قبر کی آخر کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں پھنس گیا وہ بعد میں پھنستا ہی جائے گا، جو اس میں نکل گیا وہ بعد میں پار ہوتا ہی چلا جائے گا۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے اندر ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک وقت کا صحابی حضور کا غلام ہے، داماد ہے، ان کا خوف کا یہ عالم ہے، قبرستان کے بارے میں اتنا روئے، اور ہم قبرستان کے بارے میں آ کر کے ولی کے دربار میں کپڑے اتار کر کے جو کشتیاں لڑیں، یہ کہاں سے جائز ہے؟ سوچیں، اپنی ہمت کشتیوں پہ خرچ نہ کریں، تمہاری پیدائش کشتیاں لڑنے کے لیے نہیں ہے۔